یہ سچا واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو کالے علم کی چلا کشی کے دوران ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تھا اور اس کی زندگی کا بقیہ آخری حصہ بے حسی اور بے شعوری میں گزر کر ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ 27 سالہ اسلم کا ہے۔ 27 سالہ اسلم گاؤں کا خوبصورت شخص تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ ایف اے کے بعد وہ کالج چھوڑ چکا تھا۔ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید آگے اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا اور اب وہ صرف اپنے والد کے کھیتوں کو سنبھالتا تھا۔ جولائی کا وہ ایک گرم دن تھا۔ سارے دن کی گرمی اکٹھی سمٹ کر حبس میں بدل چکی تھی۔ خفیف سرخی مائل گلابی سورج دور کہیں افق میں گرتا جا رہا تھا۔ گاؤں کی ایک تنگ سی گلی سے کوئی سر جھکائے ہوئے چپکے سے گزر رہا تھا۔ موسم بالکل تھما ہوا سا تھا۔ اسلم چپ چاپ اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا جب اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی اور پھر روز یہ ملاقات ہونے لگی۔ وہ بڑی عمر کا ایک شخص تھا اور پھر نہ جانے اسلم کس طرح اس کی باتوں میں آ کر اس سے کالا علم سیکھنے لگا۔ یعنی کہ وہ شخص جو اسلم سے ملا تھا وہ کالے علم کا ماہر تھا۔ اسے کسی ایسے شاگرد کی ضرورت تھی جو اس کا بتایا ہوا ایک چلہ کرتا اور اس کالی چڑیل کو قید کرتا جسے وہ قید کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک بہادر اور مضبوط شاگرد کی ضرورت تھی جو اسلم کی صورت میں اسے مل گیا تھا۔ اس شخص سے ملاقات اب روز ہونے لگی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف جاتا۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اس کے کھیت موجود تھے۔ اسلم کے وہاں پر صرف کھیت ہی نہیں اور کچھ بھیڑ بکریاں بھی تھی اور ایک چھوٹی سی حویلی بھی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شام کے ہلکے سائے چارسو پھیل جاتے، اسلم اپنے استاد سے ملنے چلا جاتا، جبکہ اس کی والدہ یہی سوچتی کہ میرا بیٹا رات بھر کھیتوں کی ساتھ والی حویلی میں ہے، جبکہ وہ ساری رات اپنے استاد سے کالے جادو کی مہارت حاصل کر رہا تھا۔ وقت کسی بحرم ہاتھوں میں اندھی تلوار کی طرح چلتا رہا اور پھر وہ موڑ بھی آ گیا جہاں اسلم کی زندگی کی آخری گھڑی اس کی منتظر کھڑی تھی۔ وہ حادثہ ایک ایسا دل خراش اور خوفناک تھا کہ گاؤں کے ہر خاص و عام کی زبان پر صرف افسوس ہی تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک گہری تشویشناک شام تھی جب اسلم نے اپنے استاد کے بتائے ہوئے چلہ کو کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ گاؤں کا ہر شخص اسلم کے اخلاق سے بہت خوش تھا اور اس سے بہت پیار و محبت سے ملتا تھا، لیکن کسی کو بھی یہ شک نہ ہوا کہ اسلم کن چکروں میں پڑ چکا تھا، یا پھر شاید اسلم کے رات کو اپنے استاد سے ملنے کی وجہ سے کسی کو یہ بات معلوم ہی نہ ہو سکی، کیونکہ وہ تو رات کو ہمیشہ اپنی کھیتوں والی حویلی میں ہی رہا کرتا تھا۔ ایک دن اسلم ایسا غائب ہوا، سارا دن ساری رات گزر گئی، کسی نے اس کھیتوں میں بھی نہ دیکھا۔ کوئی شخص گاؤں کے قریبی قبرستان سے گزرا تو بھاگتا ہوا گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں کو کہنے لگا کہ اسلم قبرستان میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسلم کو قبرستان میں بے ہوش پایا اور اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے آئے۔ اسلم کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اسلم کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن جس کو ہوش آیا تھا وہ اسلم نہیں تھا۔ اسلم خوبصورت نوجوان تھا، لیکن یہ والا اسلم کچھ اور ہی تھا۔ چہرہ گویا بھیانک اور بہت کمزور سا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا تھا، خود کو ہی اپنے دانتوں سے کاٹ کر لہو لہان کر دیا کرتا تھا۔ گاؤں کے کسی فرد کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا اور اکثر لوگوں کے پیچھے لگ جایا کرتا تھا۔ اسلم کے اس ہولناک کردار کی دہشت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی اور پھر ایک دن کچھ جوان لڑکوں نے اسلم کو کسی طرح قابو کیا اور اس کے کھیتوں والی حویلی میں چھوڑ آئے۔ اسلم کے ڈر اور دہشت سے آس پاس کے کھیتوں والے بھی اپنے فصلوں میں کم ہی جایا کرتے تھے۔ یہ سب اچانک ہی ہوا تھا اور لوگوں کو یہی شک تھا کہ اسلم رات کو قبرستان میں جاتا تھا، اس کو کسی عذاب کا سایہ ہو گیا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ آخر اسلم رات کے وقت قبرستان کیوں جایا کرتا تھا۔ کسی نے اسلم کے اس استاد کو آج تک نہ دیکھا تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بات گھومتے گھومتے آخر کار امام مسجد تک جا پہنچی اور پھر امام صاحب نے اپنے ہی طور پر اسلم کے حالات پر نظر ثانی کی۔ اسلم کی ماں سے اجازت طلب کرنے کے بعد امام صاحب پڑھائی کرتے ہوئے اس کھیتوں کے قریب والی حویلی میں کچھ لوگوں کے ساتھ گئے۔
اور پھر وہاں پر جا کر پڑھائی شروع کی۔ اسلم میں کوئی ہوائی مخلوق حاضر ہو چکی تھی اور اسلم بالکل خاموش، مطمئن اور پرسکون بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اس سے سوال کیا، کون ہو تم؟ اسلم کے اندر سے ایک خوفناک سی آواز آئی کہ میں ایک چڑیل ہوں۔ اسلم کی بھاری اور کشدار آواز گونجی جسے سن کر باقی لوگ لرز کر رہ گئے تھے، اور امام صاحب گہری تشویشناک نگاہوں سے اسلم کو گھور رہے تھے۔ پھر امام صاحب نے کہا، کیوں اس بچے پر قبضہ کیا ہے تم نے؟ تو وہ چڑیل خوفناک آواز سے کہنے لگی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس لیے میں اس کے اندر داخل ہو چکی ہوں اور میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ امام صاحب کہنے لگے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا آخر؟ اور پھر اسلم کو بغور دیکھنے لگے۔ پھر وہ کالی چڑیل کہنے لگی، یہ چلا کشی کر کے مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا۔ اور زور زور سے کہہ لگا کر وہ چڑیل ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے اس کو ناکام کر دیا۔ اس بار اسلم کے جواب پر وہاں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے۔ اسلم کا اصلی سچ آج ثابت ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسلم مردہ زندگی میں جھول رہا تھا۔ اس کا جینا مرنا ایک برابر تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، اس بچے سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو اور اسے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وہ چڑیل کہنے لگی، آپ لوگ بے فضول کوشش کر رہے ہیں، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور پھر اسلم اپنا سر زور زور سے زمین پر پٹکنے لگا اور کہنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے اندر سے اسی خوفناک چڑیل کی آواز آ رہی تھی، اگر آپ لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ اسلم کی بھاری بھرکم موٹی باریک آواز اب قہقہوں میں بدل چکی تھی، اور پھر وہ سبھی لوگ امام صاحب کے ساتھ واپس گاؤں کی طرف آ گئے۔ حالات کا نازک پن سبھی کو معلوم ہو چکا تھا۔ سب جان چکے تھے کہ یہ خطرناک چڑیل اب اسلم کو کبھی نہیں جانے دے گی۔ اسلم نے کوئی ایسی چلا کشی کی تھی جس کی وجہ سے وہ اس خطرناک چڑیل کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ نہ جانے اس نے یہ چلا کشی کیوں کی تھی۔ وہ تو ایک سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا انسان تھا، پھر نہ جانے اسے اس کے استاد نے کس طرح اپنی باتوں میں پھنسایا تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ اب ایک طرف اسلم کی دردناک داستان تھی اور ایک طرف گاؤں کے بے بس مشورے۔ راتوں کے اندھیرے میں اسلم کی چیخ و پکار گاؤں میں سبھی کو سنائی دیا کرتی تھی۔ کبھی وہ ہنسا کرتا اور کبھی رویا کرتا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے کھیتوں کی طرف جانے والی کچی سڑک کے آس پاس والے کھیت بھی اس کی دہشت سے ویران ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اسلم کے ڈر کی وجہ سے اپنی فصلوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسلم اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اسے اپنی ماں کی بھی پہچان بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مہینے سال بنتے گئے، اور پھر ایک دن کسی نے دیکھا کہ اسلم کی کھیتوں والی حویلی پر کوے ہی کوے اڑ رہے ہیں۔ یہ منظر گاؤں کے سبھی لوگوں نے دیکھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کر دیکھ سکے، تو 4 دن وہاں مسلسل کوے منڈلاتے رہے۔ گاؤں والوں کو شک سا ہونے لگا تھا کہ ہو نہ ہو اسلم مر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے کچھ جوان لڑکوں کو وہاں دیکھنے کے لیے بھیجا، اور جلد پتہ چل گیا کہ ان کا شک درست تھا۔ اسلم مرا پڑا تھا اور اس کی بوسیدہ لاش کو جانور اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آخر کار ہمت کر کے اسلم کی ٹوٹی پھوٹی لاش کو دفنا دیا گیا۔ لوگ اپنے کھیتوں میں آنا جانا شروع ہو گئے تھے، لیکن اسلم کی حویلی کا کھنڈر زدہ اثاثہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسلم کے کھیتوں کو وقت نے جنگل نما بنا دیا ہے۔ آج بھی راتوں کے اندھیرے میں اسلم کی اس کھنڈر زدہ حویلی میں رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، اور گاؤں میں خوفناک دہشت پھیل جاتی ہے۔ اسلم کی ماں بھی اپنے بیٹے کے وفات کے بعد دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آج بھی اسلم کا وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ کئی لوگ آئے اسلم کی حویلی اور زمین سے آسے بھگانے کے لیے، لیکن آنے والے خود ہی بھاگ جاتے رہے۔ نہ جانے اسلم نے ایسا کون سا چلا کرنے کی کوشش کی تھی جو وہ اتنی بڑی سزا میں زندہ لاش کی طرح تڑپ تڑپ کر آخر مر ہی گیا، اور مر کر بھی اپنے نشان چھوڑ گیا جنہیں کوئی بھی مٹا نہ سکا۔ نہ جانے کیسا علم تھا اس کے استاد کے پاس جو وہ اسلم کو بھی سنبھال نہ پایا، بلکہ خود کہیں روپوش ہو گیا تھا، اور کسی کو یہ بات بھی نہیں معلوم تھی کہ اسلم کو چلا کشی کروانے والا وہ اس کا استاد کون تھا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ایک جوان انسان بے موت مارا گیا تھا۔